أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. محترم حاضرین کرام اور خواتین اسلام، ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ستائش، کبریائی اور بڑائی، تحمید، تمجید اور تسبیح اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود اور سلام نازل ہو اس دنیا فانی کی طرف بھیجے گئے تمام انبیاء اور رسول پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ حضرات گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم انسانوں کو ایک عظیم مقصد کی خاطر پیدا کیا، اور وہ مقصد ہے مقصد عبادت۔ جس مقصد کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الذاریات میں کرتے ہوئے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت ایک مقصد ہے، بڑا مقصد ہے۔ ہم انسان یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بس یوں ہی زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا گیا، کھانے کے لیے، کمانے کے لیے، عیش کرنے کے لیے اور دنیا کی چیزوں میں مگن ہونے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ہم انسانوں میں سے اکثر و بیشتر لوگ ایسا ہی سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورہ مؤمنون کی آیت ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے ایسا سمجھ رکھا ہے کہ میں نے تمہیں کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں یوں ہی زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے پیدا کیا ہے کہ تمہیں پلٹ کر کے میری طرف نہیں آنا ہے، زندہ ہوئے، زندگی گزارے، مر گئے، مٹی میں مل گئے، کیا اسی لیے پیدا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سوال کے انداز میں ہم سب کو یہ تعلیم دی کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے۔ عبث، لہو و لعب، کھیل کود، فضول تماشے، زندگی کو یوں ہی گزار دینا بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی اہم کام کے، یہ ہمارے اور آپ کی زندگی کا مقصد نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، وہ یہ مقصد ہے کہ ساری دنیا مل کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرے، اسی کو راضی کرے۔ اب ہمیں پوری زندگی اپنی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزار، اور یہ زندگی بہت بڑی زندگی نہیں ہے، یہ زندگی بہت چھوٹی سی زندگی، کتنی چھوٹی سی، پلک جھپکنے میں یہ زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھنے کو ہم یہ دیکھتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ لوگ 60 سال، 70 سال، 100 سال جی رہے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں، لیکن ہم اور آپ کتنا جئیں گے اس کا ہمیں 1 منٹ کا بھی اور 1 سیکنڈ کا بھی حساب نہیں۔ 1 سیکنڈ کے اندر، 1 منٹ کے اندر موت آ سکتی ہے، وفات ہو سکتی ہے۔ عمر بہت کم ہے، اور اسی عمر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس عظیم مقصد کی خاطر ہمیں پیدا کیا ہے اس مقصد کو بھی پورا کرنا۔ اب لہذا دونوں چیزوں کو اگر ملایا جائے تو بات کیا نکلتی ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کا 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ پوری زندگی اس کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں صرف کرنی چاہیے، کیونکہ عبادت کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جنت حاصل کرنی، اور جنت حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے۔ تو بلوغت کے بعد سے، بالغ ہونے کے بعد سے جتنی زندگی مل رہی ہے اس کا 1 حصہ بھی ہمارا فضول میں ضائع نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ ایک مقصد کی خاطر، ایک مقصد کے تحت وہ استعمال ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اسی بات کی نصیحت کی ہے، اور اسی پر اپنی امت مسلمہ کی تربیت کی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ایک ساتھ چل رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میرے کندھے کو پکڑا، اور میرے کندھے کو پکڑ کر کے کہا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے عبداللہ بن عمر تم دنیا میں کیسے زندگی گزارو گے؟ تم دنیا میں ایسے رہنا گویا کہ تم اجنبی ہو، تم مسافر ہو۔ مسافر آدمی جب ہوتا ہے، سفر کرنے کے ارادے سے کہیں باہر جاتا ہے، وہ وہاں کی چیزوں سے دل لگا کر کے نہیں بیٹھتا۔ آپ کسی بھی مہنگے سے مہنگے ہوٹل میں اپنا روم بک کر لیں، لیکن اگر آپ مسافر ہیں نا تو وہاں کی جو چکا چوند ہے، وہاں کی جو روشنیاں ہیں،
ہوٹل کے جو سہولیات ہیں، ہوٹل کے جو انتظامات ہیں، ان سے کبھی بھی آپ کا دل نہیں لگتا۔ آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہوٹل میں آئے آپ نے اسٹے کیا، آپ رہ رہے ہیں، 1 نائٹ 2 نائٹ آپ رہ رہے ہیں اپنے کام کی خاطر۔ آپ کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ جتنا جلدی میرا کام ختم ہو جائے اتنا جلدی میں اپنے گھر والوں کے پاس چلا جاؤں، یہ کوشش ہوتی ہے۔ چاہے وہ 5 اسٹار ہوٹل ہو، 7 اسٹار ہوٹل، کتنا عالیشان انتظام ہو، آپ کو قدم قدم پر پوچھنے والے لوگ موجود ہوں، سر آپ کو کیا چاہیے، آپ کو کیا چاہیے، میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں، قدم قدم پر پوچھنے والے لوگ ہوں گے۔ ایک طرح سے جنت کا ماحول ہوگا۔ جنت میں جو ولدان و مخلدون، بس ایک کمپیئر کر سکتے ہیں، ورنہ کمپیئر تو نہیں کیا جا سکتا، ایک مثال دے سکتے کہ جنت میں ولدان و مخلدون جو بچے رہیں گے نا، وہ بچے آس پاس گھومتے رہیں گے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے مہمان نوازی کے لیے ہوں گے، وہ ہمیشہ پوچھتے رہیں گے آپ کو کیا چاہیے، آپ کو کیا چاہیے، اور پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ کبھی پوچھیں گے بھی کیونکہ رسپیکٹ اس میں بھی ہے، اور انسان خواہش کرے گا اس کے حساب سے بھی اس کو چیزیں مل جائیں۔ تو یہاں کتنا بھی عالیشان انتظام ہونا، اس میں انسان کبھی بھی دل لگا کر کے نہیں بیٹھتا، سب چھوڑ کر کے نکل جاتا ہے۔ بہت سارے ہوٹلوں کو چھوڑ کر کے ہم آپ نکلے، کتنے روموں میں رہے ہم، لیکن وہاں سے نکل کر کے آئے کیونکہ وہ ہماری زندگی نہیں ہے۔ ہم وہاں پر کیا تھے؟ کأنک غریب، ہم وہاں پر اجنبی تھے، ہم مسافر تھے۔ تو مسافر آدمی جس طریقے سے اپنے شہر جس میں اس نے سفر کیا ہے وہاں سے دل نہیں لگاتا، اسی طریقے سے ہم سب دنیا کے اندر کیا ہے؟ مسافر ہیں، ہمیں دنیا سے دل نہیں لگانا۔ اور عابر السبیل، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ زندگی ایسے گزاریں گویا کہ آپ سفر میں چل رہے ہوں۔ ایک مسافر جو اسٹے کیا ہو وہ بھی دل نہیں لگاتا، اور ایک وہ مسافر جو چل رہا ہو۔ ہم اور آپ کبھی کار سے، کبھی ٹرین سے، کبھی بس سے سفر کرتے ہیں۔ اب ان ذرائع سے سفر کرتے ہوئے بہت سارے مناظر اچھے دکھتے ہیں، بہت سارے مناظر، قدرتی مناظر، اگر ہل اسٹیشنز کی طرف جا رہے ہیں، پہاڑوں کی طرف جا رہے ہیں، بڑے اچھے اچھے مناظر، بڑے خوبصورت مناظر آتے ہیں، لیکن کیا ہم وہاں پر رکتے ہیں؟ اگر رک بھی گئے 8-10 منٹ رکتے ہیں، اس کے بعد پھر بیٹھتے ہیں اور پھر اپنا سفر آگے کے لیے جاری رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہی کہا کہ آپ کی زندگی ایسی ہونی چاہیے۔ اب صحابی رسول ہیں، صحابہ کرام کا معاملہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت ان کی زندگی کے لیے کافی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ بھی ایک بات اگر بول دی گئی تو بس وہ ہمیشہ پوری زندگی کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی حال یہی رہا، آپ نے پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دی، حتیٰ کہ آپ دوسروں کو بھی اس کی نصیحت کرنے لگے۔ اسی روایت میں جہاں پر یہ حدیث ہے اس کے اخیر میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک قول مذکور ہے، وہ لوگوں کو کہا کرتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اگر تم نے صبح کر لی تو شام کا انتظار نہیں کرنا، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، اور اگر تم نے شام کر لی تو صبح کا انتظار نہیں کرنا۔ ایک مومن کی زندگی ایسی ہی رہتی ہے۔ مومن کیا سمجھتا ہے؟ میری موت کبھی بھی آ سکتی ہے، وہ ہمیشہ موت کے لیے تیار رہتا ہے۔ موت اس کے لیے کوئی بہت خطرناک اور بڑی ڈراؤنی چیز نہیں ہوتی، اس کو معلوم ہے کہ مرنا ہے، آج نہیں تو کل تو مر ہی جاؤں گا، تو وہ ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے۔ کافر کے برعکس، کافر منافق کے برعکس، کافر اور منافقوں کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا یہود کے بارے میں کہ ان میں سے ایک ایک شخص کی خواہش کیا ہے؟ لو یعمر الف سنہ، ایک ہزار کی عمر، ایک ہزار سال کی عمر ان کو ملے، ایسی خواہشات رہتی۔ اسی وجہ سے دیکھو یہ جو غیر مسلمین زیادہ جو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، اپنے جسم کا خیال رکھتے ہیں، تھوڑا اپنے فٹنس کا خیال رکھتے ہیں، ان کے یہاں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف یہ کہ جتنا زیادہ سے زیادہ جین۔ ہمیں بھی اپنے فٹنس کا خیال رکھنا ہے، ہمیں بھی اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، لیکن ایک دوسرے زاویے سے کہ ہم زیادہ صحت مند رہیں گے تو زیادہ اسلام کی خدمت کر سکیں گے، زیادہ عبادات کر سکیں گے، زیادہ اپنے لیے اجر کما سکیں گے۔ اس کے لیے ہمیں فٹنس پہ دھیان دینا چاہیے۔ کافر لوگ کیوں فٹنس پہ دھیان رکھتے ہیں؟ یا تو ایک جسمانی خوبصورتی کے لیے، یا تو زیادہ سے زیادہ ان کو زندگی ملے گی اس لیے۔ مومن ایسا نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ مومن ایسا ہوتا ہے کہ صبح ہوئی اس کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ پتہ نہیں شام تک میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا، شام ہو گئی تو صبح تک میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا۔ اسی لیے اس کی ہر بات پہ کیا ہوتا ہے؟ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ کل ملاقات کر رہے ہیں انشاءاللہ، کل فلاں جگہ آئیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میری زندگی اور میری موت سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ زندگی ایسے گزارنی چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے فرمایا وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِسَقَمِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے تو آپ اپنی بیماری کے ایام کے لیے ابھی سے
ابھی سے اعمال کرنا شروع کر دو، ابھی صحت مند رہو، نمازوں کی پابندی کر لو، اطاعت کر لو، اذکار وغیرہ کر لو۔ اگر مریض ہو گئے، بیمار ہو گئے اور بیماری کی وجہ سے یہ چیزیں نہیں کر پائے، بہت بڑا آفر ہے ہمارے اور آپ کے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اگر بیمار ہونے کی وجہ سے اگر آپ کوئی نیکی نہیں کر پا رہے، جس نیکی کو آپ صحت کی حالت میں انجام دیا کرتے تھے نا، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کا اجر آپ کے لیے لکھتا ہے۔ اگر آپ فرض نمازوں کی باجماعت پابند ہیں، جماعت سے پڑھنے کے پابند ہیں، اور کسی ایک وقت یا کچھ ایام بیماری کی وجہ سے آپ مسجد آ کر کے نماز نہیں پڑھ سکے نا، تو اتنے ایام میں جماعت سے نماز پڑھنے کا آپ کو ثواب ملے۔ کوئی معمولی یہ چیز نہیں، بہت بڑا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھا۔ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِسَقَمِكَ، بیمار ہونے سے پہلے آج صحت مند ہیں، گھٹنے کام کر رہے ہیں، ایڑیاں مڑ رہی ہیں، اینکلز مڑ رہے ہیں، اور جسم کی ہر ہڈی کام کر رہی ہے، اچھے سے رکوع کر لو، اچھے سے سجدے کر لو۔ کہیں وہ وقت نہ آ جائے کہ سجدہ کرنا چاہو گے تو نہیں کر سکتے، رکوع کرنا چاہو گے تو نہیں کر سکتے، اشاروں کے تحت نماز پڑھنی پڑے گی اگر نماز کی خواہش ہوگی بھی تو، ورنہ ایسے وقت میں بھی بہت سارے لوگوں کو نماز کی خواہش نہیں ہوتی۔ عافانا اللہ و ایاکم، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحت کی زندگی عطا کی ہے نا، تو بیماری کے لیے تم تیاری کرو۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور جو زندگی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو استعمال کرو موت کے لیے، کیونکہ موت کے بعد زندگی میں کیے ہوئے اعمال کام آئیں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ قول بیان فرماتا ہے کہ جو زندگی کا مقصد ہے نا، ہمیں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ٹائم ٹیبل ہمارے پاس ہونا چاہیے، پلاننگ ہونی چاہیے، ایک منصوبہ بندی ہونی چاہیے۔ آپ ایک رپورٹ پڑھیں، رپورٹ میں اس بات کو بہت واضح انداز میں بیان کیا گیا کہ جتنے بھی لوگ اس دنیا کے اندر بستے ہیں، مسلمانوں کے علاوہ سب کے یہاں ٹائم مینجمنٹ پایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے یہاں یعنی ٹائم مینجمنٹ یعنی ان کے یہاں اوقات کی پابندی ہے، لیکن مسلمانوں کے یہاں یہ سب سے زیادہ ٹائم ٹیبل تھا، سب سے زیادہ۔ اور یہ پورے ورلڈ وائڈ یہ رپورٹ ہے، پورے ورلڈ وائڈ اور دنیا کی یہ رپورٹ تیار کی گئی ہے کہ جتنا زیادہ وقت بے وقت کام کرنے والا مسلمان ہوتا ہے، اتنا زیادہ کوئی اور نہیں ہوتا۔ غیر مسلمین کو آپ دیکھو، ان کو نماز بھی نہیں پڑھنی، پھر بھی 4 بجے اٹھ جا رہے ہیں، 4 بجے اٹھ کر کے غسل کر رہے ہیں، ان کے اپنے عقیدے کے حساب سے اپنے گھر کو صاف کر رہے ہیں، گھر کے باہر کے آنگن کو صاف کر رہے ہیں، دھو رہے ہیں اس کو۔ کون اس وقت آ رہا ہے؟ کوئی اس وقت نہیں آ رہا، اٹھ کر کے کریں گے بھی کیا؟ کچھ بھی نہیں کریں گے، پھر بھی وہ اٹھ رہے ہیں۔ آپ باہر دیکھتے ہوں گے ٹہلتے ہوئے کچھ لوگوں کو، دوڑتے ہوئے، دوڑ رہے ہیں یہ لوگ، اور یہ کوئی ایک دن کا معاملہ نہیں ہے، پہچانے ہوئے چہرے رہتے ہیں، ہمیشہ آنے والے چہرے۔ ٹائم مینجمنٹ ان کے یہاں، وقت کی پابندی ان کے یہاں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو وقت بتا دیا ہے، وقت کی پابندی، ایک ٹائم ٹیبل اللہ تعالیٰ نے دے دیا، پھر بھی ہم ٹائم ٹیبل کے پابند نہیں۔ کوئی اور مذہب ایسا نہیں ہے جس مذہب نے اپنے ماننے والوں کو پورے دن کا ٹائم ٹیبل دیا ہو سوائے اسلام۔ کوئی بھی مذہب ایسا نہیں۔ آپ کو صبح اٹھ کر کے کیا کرنا ہے، دوپہر سے پہلے کیا کرنا ہے، دوپہر میں کیا کرنا ہے، شام سے پہلے کیا کرنا ہے، شام کے بعد کیا کرنا ہے، رات میں کیا کرنا ہے، ایک ایک چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی۔ پورا ٹائم ٹیبل ہمارا سیٹ کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا ٹائم مضبوط نہیں ہے، ہمارا ٹائم منضبط نہیں ہے، ہمارے یہاں وقت کی پابندی نظر نہیں آتی۔ اسی وجہ سے میں نے مناسب سمجھا کہ ایک مومن کا ٹائم ٹیبل، ایک مومن کا شیڈول، ایک مومن کا ڈیلی روٹین، ایک مومن کے شب و روز کیا ہونے چاہیے، اس کے بارے میں بھی بات کرنی ضروری ہے۔ تو میں انشاءاللہ چند چیزیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ وہ ہماری ڈیلی کی روٹین میں ہونے چاہیے۔ اور یہاں پر دیکھیں ہر شخص کا کام الگ الگ ہے، میں کام کے حساب سے بات نہیں کروں گا، میں دنیاوی حساب سے بات نہیں کروں گا۔ کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی آفس جا رہا ہے، کوئی مزدوری کا کام کر رہا ہے، کوئی اپنا بزنس سنبھال رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، وہ ان کا کام ہے، وہ ان کا کام ہے، اس کام کو بھی کرنا ہے۔ اگر جائز کام ہو تو، ناجائز ہو تو اس کو چھوڑ کر کے جائز اور حلال چیزوں کی طرف آنا ہے، لیکن جائز کام ہو تو اس کو بھی کرنا ہے، لیکن دین کے شیڈول کے حساب سے، دین کے ٹائم ٹیبل کے حساب سے ان چیزوں کو کرنا ہے۔ ہمارے یہاں الٹا ہے سراسر۔ ہمارے یہاں جو دنیاوی ہمارے جو کام ہے، ہمارا بزنس، ہماری تجارت، کچھ بھی ہو، یہ ان چیزوں کے حساب سے نا، اگر دینی تھوڑا جذبہ ہے تو ہم دین کو سیٹ کرتے ہیں، ہم اپنے کام کے حساب سے دین کو سیٹ کرتے ہیں۔ ہم اگر بزنس کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، تو ہم اس جاب میں جو فرصت کے اوقات ہوتے ہیں نا، اس کے حساب سے نمازوں کا ٹائم سیٹ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ پورے دن کی نمازیں آ کر کے رات میں ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ رات میں جب پہنچیں گے گھر پہ 10 بجے تو ظہر بھی پڑھیں گے، عصر بھی پڑھیں گے، مغرب بھی پڑھیں گے، عشاء بھی پڑھیں گے۔ ایسے نماز نہیں ہوتی، یہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔
اگر کوئی انسان کسی عذر کی بنا پر نمازوں کو جمع کرنا چاہتا ہے، اکٹھا کر کے پڑھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہی آپشن ہے کہ وہ دو نمازوں کو اکٹھا کر سکتا ہے. بس 4 نمازوں کو آپ اکٹھا نہیں کر سکتے. ظہر کو آپ عصر کے ساتھ اکٹھا کر سکتے ہیں، اور وہ بھی کب؟ مغرب سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے. سورج اگر ڈوب گیا، آپ نے کسی بھی وجہ سے نماز چھوڑی، آپ کی نماز ختم. کسی بھی وجہ سے، اللہ کی شرعی عذر ہو. اور شرعی عذر کیا؟ انسان سو جائے، یا انسان بھول جائے، یا کسی کی جان کا مسئلہ ہو. جیسے ڈاکٹرز کبھی کبھار آپریشن کرتے ہیں اور آپریشن میں بہت لمبا وقت لگ جاتا ہے، کسی کی جان کی حفاظت کا اگر مسئلہ ہے، تو ان مسائل میں جمع کی اجازت ہے. تو وہ بھی کب تک ہے؟ مغرب سے پہلے تک. مغرب کے بعد بہت کم لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ ظہر اور عصر پڑھیں. مغرب سے پہلے سورج کے ڈوبنے سے پہلے آپ کو ہر حال میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھ لینی. اور اگر آپ جمع کرنا چاہتے ہیں مغرب اور عشاء کو، تو مغرب اور عشاء کو اکٹھا کر سکتے ہیں. پورے دن کی نمازیں ایک ساتھ اکٹھا کریں گے، نمازیں نہیں. مغرب اور عشاء تو ہو جائے گی آپ کی، لیکن ظہر اور عصر آپ کی چھوٹ جائے گی. آپ کتنی بھی نماز پڑھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں وہ لکھ دیا جائے گا کہ اس نے ظہر اور عصر کی نماز نہیں پڑھی. تو ہم لوگ کیا ہے، اپنے کام کے حساب سے اپنا دینی شیڈول سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایمان نہیں ہے، اور یہ صحیح مسلمان کی پہچان نہیں. صحیح مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے دین کو پہلے مقدم رکھتا ہے اور اس کے حساب سے اپنے کاموں کو سیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. دین کا شیڈول کیا ہے، دین کا ٹائم ٹیبل کیا ہے. ہماری زندگی اور ہمارا ہر دن صبح سے لے کر کے شام تک، شام سے لے کر کے رات تک کن چیزوں میں ادا ہونا چاہیے، میں انشاءاللہ ایک کے بعد دیگرے آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھ رہا ہوں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک مومن جب صبح کرتا ہے نا، تو صبح کرتا ہے، دوپہر نہیں کرتا. ہمارے یہاں لوگ صبح نہیں کرتے، ہمارے یہاں لوگ دوپہر کرتے ہیں. دوپہر کرنے کا معنی کیا ہے؟ ہمارے یہاں لوگ 10 بجے اٹھتے ہیں، 11 بجے اٹھ رہے ہیں سو کر کے. صبح نہیں ہوئی یار، صبح تو ختم، ہم دوپہر میں اٹھ رہے ہیں. اور ہمارے یہاں اتنی چیزیں بدل گئی ہیں نا کہ 12 بجے جو چیز کھائی جا رہی ہے اس کو ہمارے یہاں ناشتہ کہا جا رہا ہے. بڑے افسوس کی بات. 11 بجے 12 بجے اٹھ کر کے جو آپ کھا رہے ہیں نا، اس کو ناشتہ کہا جا رہا ہے. وہ ناشتہ نہیں، وہ دوپہر کا کھانا ہے. دوپہر ہو گئی، گرمی سخت ہو گئی. 10 بجے کے بعد آپ جو کچھ بھی کھائیں وہ دوپہر کا کھانا، وہ دوپہر کے کھانے میں آتا ہے. صبح کا کھانا کب ہوتا ہے؟ سورج نکلنے کے بعد یا سورج نکلنے سے پہلے اگر آپ کھا سکتے ہو. یہ صبح کا ناشتہ ہے. اطباء، حکماء جتنے بھی ہیں، میری بات نہیں ہے، آپ ڈاکٹروں سے جا کر کے پوچھیں. ڈاکٹروں کے یہاں بریک فاسٹ کس کو بولتے ہیں؟ یہ جو 11-12 بجے آپ کھاتے ہیں نا، اس کو برنچ کہا جاتا ہے. بریک فاسٹ اینڈ لنچ، اس کو ملا کر کے کھایا جاتا ہے. وہ کسی بھی اعتبار سے بریک فاسٹ تو ہے ہی نہیں. پھر ہمارے یہاں 12 بجے ناشتہ ہو رہا ہے، تو پھر لنچ کب ہو رہا ہے؟ وہ 4 بجے، وہ 5 بجے. اور اسی وجہ سے نا ہماری جو صحت ہے وہ بھی خراب ہو رہی. شوگر کا مرض ہے، بلڈ پریشر کا ہے، ہارٹ کا ہے، مختلف قسم کی بیماریاں ہمارے جسموں کے اندر پیدا ہو رہی. اور ہم شکایت کرتے ہیں. انسانوں کی عادت کیا ہے؟ ہم انسان اپنی غلطی نہیں مانتے، ہم انسان دوسروں کے اوپر زیادہ تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہماری صحت خراب ہوئی تو بات کس پر کرتے ہیں؟ سبزیوں میں کیمیکل ملایا جا رہا ہے، وہ بکروں کو انجیکشن لگا کر کے، وہ مرغیوں کو انجیکشن لگا کر کے وہ دیا جا رہا ہے. اس وجہ سے ہماری صحت، وہ بھی ایک سبب ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں، وہ بھی چیزیں ہیں. لیکن اس سے زیادہ ہمارا اور آپ کا ٹائم ٹیبل ہے. 2 چیزیں ہماری صحت کو خراب کرتی ہیں. آپ ڈاکٹروں سے پوچھیں، سب سے پہلے جو ڈاکٹر آپ کو کہتے ہیں وہ ٹائم ٹیبل. آپ کے کھانے کا ٹائم ٹیبل آپ صحیح کرو، بہت حد تک آپ کی حفاظت رہے گی، بہت حد تک آپ بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. لیکن وہ چیزیں نہیں، ہم دوسروں کے اوپر اپنا کب اٹھ رہے ہیں، کب سو رہے ہیں، کب کھا رہے ہیں، کتنا کھا رہے ہیں، کوئی حساب نہیں اس کا، کوئی غلطی نہیں ہے اس کی. غلطی کس کی ہے؟ سبزی بیچنے والے کی ہے، جو سبزی میں کیمیکل لگا کر کے بیچ رہا ہے. یہ چیزیں غلط ہیں. ہم اگر اصلاح چاہتے ہیں، تربیت چاہتے ہیں، اپنی صفائی چاہتے ہیں نا، تو اپنے اندر کی خامیاں کیا ہیں اس کو درست کرنے کی کوشش کریں. تو میں شیڈول کی بات کر رہا تھا کہ دینی شیڈول کیا ہے. ہمیں صبح کرنی ہے سب سے پہلے، دوپہر نہیں کرنی. صبح ہمیں اٹھنا ہے، اور صبح میں اٹھنا یعنی فجر کے طلوع ہونے کے بعد، طلوع فجر کے بعد. اور طلوع فجر کب؟ جب فجر کی اذان ہوتی ہے، یہ طلوع فجر ہے. اس کے بعد ہمیں اٹھنا ہی اٹھنا ہے. یہ ہماری صبح کی شروعات ہے. اور صبح کی شروعات کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے فجر کی نماز ادا کرنی ہے. سب سے پہلے حضرت جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ. جس شخص نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے. اور پھر وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وارننگ بھی دے دی، فلا یطلبنکم اللہ من ذمته بشیء. جس شخص نے فجر کی نماز پڑھی ہے نا، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش نہیں کرنا، اس کو پریشان کرنے کی کوشش نہیں کرنا، اس کو تکلیف دینے کی کوشش نہیں کرنا، کیونکہ وہ اللہ کی حفاظت میں ہے.
اور جو شخص اللہ کی حفاظت میں آ گیا، اگر کسی نے اس کو پریشان کرنے کی کوشش کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُدْرِكَهُ اللَّهُ فَيَكُبَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، اللہ اس کو گرفتار کر کے جہنم میں اس کو عہدے میں ڈال دے۔ اللہ، فجر کی نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ آپ اگر فجر کی نماز پڑھ لیں، کس کی سیکورٹی میں جا رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور اگر آپ کو کوئی شخص تکلیف پہنچائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا۔ آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ذلیل کرے گا، اور یہاں دنیا میں ذلیل نہیں ہوا تو آخرت میں وہ عہدے منہ کر کے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ صبح کی شروعات ہماری فجر کی نماز سے ہونی چاہیے۔ ہم اور آپ سب محاسبہ کریں کہ ہم میں سے کتنے لوگوں کی صبح کی شروعات فجر کی نماز سے ہوتی ہے، اور نماز سے ہوتی نماز سے بہت سارے لوگ ہم میں ایسے بھی ہوں گے، میں کسی کو خاص نہیں بول رہا ہوں، لیکن یہ پوری امت کی بات ہے، پوری دنیا کی بات ہے کہ ہم بہت سارے لوگ ابھی جو جمعے کی نماز میں بیٹھے ہیں، فجر کی نماز ان کی نہیں ہوئی ہو، پڑھا ہی نہیں ہوگا انہوں نے، لیٹ سویر بھی نہیں پڑھا ہوگا انہوں نے، لیکن جمعہ کی نماز پڑھنے آ گئے۔ بھئی جو اللہ، جو رب جمعے کا رب ہے، وہی اللہ، وہی رب فجر کا بھی رب ہے۔ جس اللہ نے جمعے کی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، جس کی اہمیت الحمدللہ ہمارے سینوں میں، دلوں میں ہے، وہی اللہ، اس وسیع رب نے فجر کی نماز پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے اور اس کے لیے فضیلتیں بتائیں۔ اور جو شخص فجر کے ساتھ شروعات نہیں کرتا، فجر کی نماز کے ساتھ، وہ انتہائی شیطانیت کے ساتھ اپنی شروعات کرتا ہے۔ انتہائی شیطانیت، درس پر غور کیجئے، صرف شیطانیت نہیں، انتہائی شیطانیت کے ساتھ وہ اپنے صبح کی شروعات کرتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ یہ شخص سوتا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، ما قام الی الصلاۃ، اس نے نماز بھی نہیں پڑھی، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ اس کے بارے میں فرمایا، کیا؟ بال الشیطان فی اذنہ، شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا۔ کیا کیا شیطان نے؟ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا۔ یہ نہیں کہا کہ وسوسہ پیدا کیا، یہ نہیں کہا کہ گمراہ کیا، یہ نہیں کہا کہ اس کو ضلالت کی طرف لے کر کے گیا، یہ سب نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا کہا؟ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا۔ شیطان کان میں پیشاب کر رہا ہے، معنی اس کا سمجھتے ہیں آپ کہ شیطان بھی آپ کو حقیر سمجھ رہا ہے، شیطان بھی آپ کو حقیر سمجھ رہا ہے، یہ مجھ سے بھی زیادہ گیا گزرا انسان ہے، اب اس کے کان میں پیشاب کر کے نکل جائے۔ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، وہ ایک کمبخت ہے، اس نے ایک غریب کے اوپر پیشاب کر رہا ہے، یہ ویڈیو شاید آپ لوگوں نے دیکھی ہو۔ یہ انتہائی خطرناک تکبر کی علامت ہے، انتہائی شیطانیت کی علامت۔ کوئی کسی غریب کو پریشان کرتا ہے تو ہم کیا بولتے ہیں کہ بچے شرارت کر رہے ہیں، بدماشی کر رہے ہیں، اس طرح کی باتیں ہم لوگ۔ کوئی پیشاب کر رہا ہے تو کیا؟ وہ انتہائی شیطانیت ہے، شیطان بھی ایسا ہی کر کے جاتا ہے۔ بال الشیطان فی اذنہ، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے گیا، اس کا مطلب انتہائی شیطانیت کے ساتھ اس کی شروعات ہوئی ہے۔ اب جب انتہائی شیطانیت کے ساتھ شروعات ہوئی، دن کیسا گزرے گا؟ پورا شیطان سے ایک قدم آگے ہی گزرے گا، کیونکہ شیطان کو حقیر سمجھ کر کے پیشاب کر کے نکل کر کے چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے، میرا قول نہیں ہے، اور یہ باتیں آپ کے لیے نئی نہیں ہیں، کوئی حدیث پہلی مرتبہ آپ نہیں سن رہے، لیکن پھر بھی ہم انتہائی شیطانیت کے ساتھ اپنی شروعات کرتے ہیں، پھر روتے ہیں، دھوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، زندگی نہیں چل رہی، بزنس نہیں چل رہا ہے، کمائی نہیں ہو رہی ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، بچے بیمار ہیں، مختلف قسم کی پریشانی۔ شیطانیت کے ساتھ شروعات ہوگی تو اچھائیاں کبھی بھی نہیں آئیں گی، شیطانیت ہی آئے، مصیبتیں ہی آئیں گے۔ لہذا صبح کی شروعات فجر کی نماز سے آپ کریے۔ فجر کی نماز کے بعد ہمارا روٹین یہ ہونا چاہیے، یہ جو روٹین میں بتا رہا ہوں ایک عمومی روٹین ہے، انسان آگے پیچھے بھی تقدیم و تاخیر بھی کر سکتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد صبح کے اذکار ہمیں پڑھنے چاہیے، اور صبح کے اذکار میں بار بار اس کے تعلق سے بولتا ہوں، ریاض الصالحین میں جو احادیث پیش کی جا رہی ہیں ڈیلی، وہ دعاؤں کی اہمیت اور فضیلت پر، ایک ایک دعا کا کیا مقام ہے اور وہ دعا کتنی اہم ہے، اس کے بارے میں باتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ صبح کے اذکار کتنے ضروری ہیں ہمارے لیے، میں صرف ایک حدیث ذکر کروں گا صحیح مسلم کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح کے وقت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جس شخص نے 100 مرتبہ کہا، اس کو کیا کیا ملتا ہے؟ صرف ایک کلمے کی بات میں بتا رہا ہوں، بہت سارے اذکار ہیں، ان کی الگ الگ فضیلت ہے۔ اس ذکر کی کیا فضیلت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کانت لہ عدل 10 رقاب، اس کلمے کے کہنے والے کو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے، 10 غلام۔ وَكُتِبَتْ لَهُ 100 حَسَنَةٍ، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ وَمُحِيَتْ عَنْهُ 100 سَيِّئَةٍ، اس کے 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔
وَرُفِعَتْ لَهُ 100 دَرَجَةٍ اس کے لیے 100 درجات بلند کر دیے جائیں گے. اور وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِي اور یہ کلمات جن کلمات کو اس نے صبح کے وقت پڑھا ہے شام تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے شیطان کی حفاظت کرنے والے ہوں گے. اور یہ بھی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَمَا عَمِلَ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ کسی بھی شخص کا عمل اس شخص کے عمل سے افضل ہو ہی نہیں سکتا جس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر 100 مرتبہ پڑھا ہو الا یہ کہ جس شخص نے اس کو پڑھا ہو اور اس پر مزید کچھ دعائیں پڑھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذکر کی فضیلت بتائی. کئی اذکار ہیں 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں صبح کے اذکار کو پڑھنے میں. ان کا کیا مقام ہوگا؟ صبح کی فرض نماز کے بعد ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ اذکار کی پابندی کرے. اور یہ چیز اگر مسجد کے اندر بیٹھ کر کے ہو تو وہ اور بھی زیادہ بہتر ہے. چنانچہ سنن ترمذی وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے, من صلی الغداۃ فی جماعۃ جس شخص نے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی ثم قعد يذكر الله پھر اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھ گیا, مسجد کے اندر ہی بیٹھ گیا, حتی تطلع الشمس سورج کے نکلنے تک بیٹھا رہا, ثم صلی رکعتین سورج نکل گیا بلند ہو گیا 15 منٹ 20 منٹ گزر گئے, ثم صلی رکعتین اس نے 2 رکعات نماز پڑھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كانت له كأجر حجۃ وعمرہ اس شخص کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا جس شخص نے یہ عمل کیا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا تامہ مکمل حج مکمل عمرے کا اجر اس کو ملے, اس میں ذرہ برابر بھی نقص نہیں کی جائے, ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جائے. تو اذکار کے بعد یعنی اذکار اگر مسجد کے اندر ہو, مسجد کے اندر بیٹھ کر کے اگر انسان اذکار کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. اذکار کے ساتھ 10-15 منٹ کے اگر اذکار ہو گئے تو اس کے بعد بھی وقت بچتا ہے سورج نکلنے میں, تو اس میں قرآن کریم کی تلاوت کر لی جائے. اور قرآن کریم کی تلاوت سے ہماری دن کی شروعات ہونی چاہیے. کچھ بھی پڑھیں آپ, تھوڑا پڑھیں لیکن پڑھیں, ایک صفحہ پڑھیں, ایک رکوع پڑھیں, ایک پاؤں پڑھیں, اپنی استطاعت کے حساب سے, اپنے ایمان کے حساب سے آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں. اور اس کے لیے صبح کا وقت بہتر ہے. اگر صبح کے وقت میں آپ کی مشغولیت ہے آپ کسی بھی وقت پڑھیں, لیکن پورے دن اور رات میں کم از کم آپ ایک مرتبہ ضرور قرآن کریم پڑھیں. ایک ٹائم ٹیبل آپ بنا لیں, مجھے اتنا پڑھنا ہی پڑھنا ہے, قرآن کریم شروع کریں. ایک ٹارگٹ بنائیں کہ مہینے میں 2 مہینے میں ہمارے یہاں قرآن مکمل ہونا چاہیے. میں نے اس سے پہلے کبھی ذکر کیا کہ ابن قدامہ رحمہ اللہ کا قول کہ وہ کہتے تھے کہ سلف کے یہاں اس بات کو مکروہ سمجھا جاتا ہے, ناپسند سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بھی انسان 40 دن گزر جائے اور وہ قرآن کریم مکمل نہ کر سکا. 40 دن ہمارے یہاں رمضان میں کہیں جا کر کے سال سے سال تک قرآن کریم مکمل ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے بھی محروم ہیں کہ رمضان بھی آتا ہے نا تو وہاں بھی قرآن کریم ان کا مکمل نہیں ہوتا. قرآن کریم کی آپ تلاوت کریں. قرآن کریم کی تلاوت کے بعد جیسا کہ میں نے حدیث ذکر کی, نماز اشراق کا اگر وقت ہو جا رہا ہے اور آپ ہیں, آپ کے لیے ممکن ہے نماز اشراق پڑھیں. نماز اشراق یعنی سورج کے نکلنے کے 15 منٹ کے بعد 20 منٹ کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے. اس نماز کا فائدہ کیا ہے؟ میں نے ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس شخص کو مکمل حج کا اور مکمل عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے. یہ ہمارے دن کی شروعات ہو رہی. نماز اشراق کے بعد انسان اپنے کام میں مشغول ہو جائے. سورج نکلنے کے بعد جیسے ہمارے یہاں کا ٹائم ٹیبل تھوڑا سخت رہتا ہے, رات میں لیٹ سوتے ہیں, اگر سونا چاہے تو تھوڑا سو بھی سکتا ہے, پھر اپنے کام میں نکل جائے. کام میں جب نکلے تو نماز چاشت کا وقت ہوتا ہے ظہر کی نماز سے پہلے, اور یہ نماز چاشت کا وقت زوال سے پہلے تک رہتا ہے. ظہر کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے آپ کبھی بھی آپ یہ چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اس نماز کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے, اور یہ 2 رکعت نماز بھی ہے, 4 رکعت نماز بھی. 2 میں سے آپ جو بھی آپ کے لیے آسان ہو, آپ 2 رکعت پڑھنا ممکن ہو 2 رکعت پڑھ لیجئے, 4 رکعت پڑھنا بہتر ہے. 4 رکعت کے لیے اگر وقت ہے تو آپ اس کو پڑھ لیجئے. اور یہ کب سے, یعنی اشراق سے, سورج نکلنے کے بعد سے, جب آپ نے نماز اشراق پڑھی اس کے بعد سے ہی اس کا وقت شروع ہوتا ہے. لیکن افضل وقت کون سا ہے؟ جب گرمی بہت شدید ہو جاتی ہے, 10 بجے, 10:30 بجے, 11 بجے کا وقت یہ چاشت کی نماز کا وقت ہوتا ہے. اس نماز کا فائدہ کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے, حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ. جب بھی تم میں سے کوئی شخص صبح کرتا ہے تو ہڈیوں میں کے جتنے جوڑ ہیں اس جوڑ کے حساب سے اس کو صدقہ کرنا ہوتا ہے. اب صدقہ یہاں پر پیسے کا صدقہ نہیں کہا جا رہا, وہ بھی صدقہ ہے, پیسہ بھی اگر انسان خرچ کر رہا ہے وہ بھی صدقہ ہے, لیکن اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جو کرنی ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٍ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٍ وَكُلُّ تَحْدِيدَةٍ صَدَقَةٍ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٍ. آپ سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، لا الہ الا اللہ کہیں، آپ سبحان اللہ کہیں، یہ سب کلمات صدقہ ہیں آپ کی جانب سے. وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صدقہ، کسی کو اچھائی کا حکم دیں یہ بھی صدقہ ہے. وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صدقہ، برائی سے روک دیں یہ بھی صدقہ ہے. اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ، اور ان سب سے کفایت کر جائے گی وہ 2 رکعتیں جن 2 رکعتوں کو وہ چاشت کے وقت پڑھتا ہے. اگر کسی شخص نے چاشت کی نماز پڑھ لی، 2 رکعت نماز اس نے ادا کر لی، تو ہڈیوں کے ہر جوڑ کے حساب سے جتنا صدقہ کرنا ہے وہ سارے صدقات ادا ہو جاتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ اگر اس نے مزید یہ سب سبحان اللہ والحمدللہ پڑھا ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ایسے شخص کے درجات کو بلند کرتا رہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے سنن ترمذی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا ابن آدم ارکع لی فی اول النہار 4 رکعات اکفک آخرہ، دن کی ابتدا میں تم میرے لیے 4 رکعت پڑھو. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دن کی ابتدا میں تم میرے لیے 4 رکعت پڑھ، اکفک آخرہ، دن کے اخیر تک میں تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد شامل حال رہے. اسی وجہ سے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نصیحت کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کو چاشت کی نماز کی تلقین کیا کرتے تھے. چنانچہ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اور صحیح مسلم میں ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کو نصیحت کی تھی کہ تم لوگ چاشت کی نماز ضرور پڑھنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث لا ادعهن، کہ میرے خلیل، میرے حبیب یعنی نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی نصیحت کی ہے، وصیت کی ہے، میں پوری زندگی ان میں سے کسی بھی بات کو چھوڑ نہیں سکتا. آپ نے فرمایا وہ چیزیں کیا ہیں؟ صوم 3 ایام فی کل شہر، ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ، وصلاۃ الضحیٰ، اور چاشت کی نماز، وبألا انام الا علی وتر، اور اس بات کی وصیت کی ہے کہ میں وتر کی نماز پڑھے بغیر میں نہ سوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیم یہی وصیت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کی اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کی. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز کی وصیت کی، چاشت کی نماز کی نصیحت کی. لہذا ہمیں اپنی زندگی میں چاشت کی نماز کو بھی داخل کرنا چاہیے. ایک لمبا وقت ہوتا ہے طلوع شمس کے بعد سے لے کر کے زوال تک کا، تقریباً 5 گھنٹے کا 6 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے. اس میں 5 منٹ آپ کو نکالنا ہے. وضو کریں، آپ کہیں بھی قریب کی مسجد میں اگر آپ کام کر رہے ہوں یا اپنے دکان میں جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہو، جہاں بھی آپ آفس ہو، آپ کہیں بھی پڑھا رہے ہو، اسکول میں پڑھا رہے ہو، آپ ایک وقت نکالیے تھوڑا سا 5 منٹ کا انٹرول بھی ہوتا ہے. دیکھیں آپ جہاں بھی آپ جاب پہ ہیں تب بھی انٹرول ہوتا ہے، اسکولوں میں ہیں تب بھی آپ کے لیے انٹرول ہوتا ہے. اس وقت کو آپ غنیمت جانیں اور اس وقت میں جا کر کے 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں یہ بہت اجر اور بہت زیادہ فضیلت کی بات ہے. میں نے یہاں تک چیزیں ذکر کی ہیں، وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ میں آگے کی جو چیزیں ہیں وہ اگلے جمعہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ الہ العالمین تو ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں. الہ العالمین تو ہم سب کو عبادتوں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تو ہم سب کے دلوں میں اسلام کی، ایمان کی محبت پیدا فرما. الہ العالمین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمارے روز و شب کو، ہمارے دن و رات کو، ڈیلی روٹین کو اسلام کے مطابق بنا دے. الہ العالمین فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق اور فجر کی نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تو ہم سب کو فرائض کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، حرام سے محفوظ فرما، حلال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفایابی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی میں ان کی مدد فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. الہ العالمین جو لوگ اس دنیا سے جا چکے اہل توحید ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو منور فرما اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. ہم سب کو اسلام اور ایمان پر زندہ فرما اور ہمارا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.